على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وروى الإمام أحمد حدثنا عطار قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. اب اس حدیث مبارک میں جو حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو عورت کے حسن و جمال پہ نظر ڈال رہا ہو اور پھر اللہ کے خوف سے اپنی آنکھیں نیچی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے آپ میں محسوس کرے گا. یعنی اس کے بدلے میں اللہ اس کو، اس برائی کے بدلے میں اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دیں گے اور اس عبادت کا اثر اس کو محسوس ہوگا. وروى هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی روایات حضرت ابن عمر سے، حضرت حذیفہ بی بی عائشہ سے بھی ہیں، لیکن ان کی سندوں میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے. الا فی الترغیب، مگر چونکہ یہ احادیث ترغیب ترہیب میں ہیں اس لیے محدثین ضعیف ہونے کے باوجود بھی قبول فرماتے ہیں. ومثلہ یتسامح فیہ، جو آیات جو حدیث ترغیب میں ہوں یا ترغیب میں، اس میں محدثین چشم پوشی فرماتے ہیں، یعنی اس کی سند کو زیادہ نہیں وہ کوئیتے ہیں کہ مقصد تو ترغیب ہے یا اللہ کا خوف دلانا. وفي الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن النبي أمامة مرفوعا لتبغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم. حضرت ابی امامہ سے مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ یا تو تم اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے چہروں کو اللہ کے آگے سیدھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، بدل دیں گے. کیونکہ خسوف اور کسوف جاتا ہے یعنی سیاہ ہو جانا، خسوف میں جیسے چاند سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات گناہوں کے ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ پھر اس کی وجہ سے سیاہی آ جاتی. جیسے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور جب دوسرا کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ، حتیٰ یسود قلبہ، پھر اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر اس کو برائی معلوم ہی نہیں ہوتی کہ میں برا کر رہا ہوں، میں گندا کام کر رہا ہوں، اس کو محسوس بھی نہیں. تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو کہیں سیاہ نہ کر سکے. وقال الطبراني حدثنا احمد بن زهير التستري قال قرانا على محمد بن عبد بن عمر الضرير المقري حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن سفيان عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن نبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم
من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتها فی قلبہ۔ اس حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا یہ نظر جو ہے یہ تیر ہے، زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے، کیونکہ ساری بربادی تو اسی نظر سے ہوتی ہے کہ انسان کی نظر پڑی انسان فتنے میں مبتلا ہو، تو جب نظر محفوظ ہوگی تو دل خود بخود محفوظ۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس نظر کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، اللہ اس کو ایسی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے جس کا اثر وہ محسوس کرے گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ بہت سارے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ صحیح معنی میں حلاوت ایمان، حلاوت عبادت اور استجابت دعا، یعنی ایمان میں بھی حلاوت ہو، عبادت میں بھی لذت ہو اور دعائیں بھی منظور ہوں، اگر یہ چاہتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو توبہ کرے، کہ ہر بندہ گناہگار ہے اور ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے دروازے پہ خطت کے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ جو گناہ ہوئے میری توبہ ہے، مجھے معاف کر۔ اگر حقوق العباد ہیں، لوگوں کا حق ہے ادا کرنے کی توفیق نہیں ان کو ملے، ان کو بتائے کہ میں آپ کا حق دینا چاہتا ہوں، اس وقت میرے حالات ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا حقوق ادا کروں۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ 41 دن تک رزق حلال تلاش کرے، ذرا بھی شبہ ہو تو وہ رزق نہ کھائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے جلسے ہوتے، کانفرنسیں ہوتی، تو ان کی تھیلے میں چنے پڑے ہوتے تھے، کبھی علیحدہ بیٹھ کے بس چنے کھائے، گلاس پانی کا پی لیا، بس روٹی ہو گئی۔ ان کو ذرا شبہ ہو جاتا کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، بس نہیں کھاتا۔ اب فرماتے ہیں رزق حلال تلاش کریں، اور 41 دن تک اپنے نظروں کی ایسے حفاظت کرے کہ کسی غیر محرم عورت پہ، کسی بیریش لڑکے پہ بری نظر نہ پڑے۔ وہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا 41 دن تک اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھے کہ کیا اس کو ایمان اور عبادت کی لذت اور اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ تھی نا، دیکھو کہ صحابہ ہاتھ اٹھاتے دعائیں منظور ہو جاتی، تابعین ہاتھ اٹھاتے دعائیں منظور ہو جاتی، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے اللہ کے آگے بھیک مانگتے فوراً درخواست قبول ہو جاتی۔ آج ہم ہزاروں نہیں لاکھوں مانگتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ معنی تو نہیں نا کہ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی آ گئی ہے، اللہ کی رحمت تو اب بھی اتنا وسیع ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کو ڈھانپ لے، اس کی رحمت میں پھر بھی کمی نہیں آئی۔ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب رزق کے حلال پہ توجہ نہیں ہے، حقوق العباد کا کوئی خوف نہیں رہا۔ یعنی وہ بندہ اپنے آپ کو بڑا ولی سمجھنے لگ جاتا ہے جو نماز پڑھ لے، زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، وہ سمجھتا ہے بس میں ولی ہوں۔ اللہ کے بندے نماز فرض ہے، اس کا چھوڑنا تو کفر ہے۔ شراب زنا جہاں کبائر ہیں وہاں جھوٹ بولنا کون سا، جس سے اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اچھا، جھوٹ کے علاوہ آج کل ایک عام رواج ہے کہ ایسے بیٹھیں گے، کس سے شروع کر دیں گے، فلانا آدمی، فلانا ایسا، فلانا ایسا، نہ واسطہ نہ لینا نہ دینا، غیبت۔ اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے، حضور نے فرمایا جیسے مردار جانور کا گوشت کچا کوئی چبا کے کھائے۔ اچھا، بیٹھے رہیں گے، کسی آدمی کا ذکر، او چھوڑو جی مجھے پتا ہے اس کے حالات کا، اس نے لڑکا رکھا ہوا ہے، اور چھوڑو جناب اس کے پاس تو فلاں فلاں عورت آتی ہے،
اپنا واسطہ نہ لینا، یعنی قذف کا مرتکب ہو رہا ہے، تہمت زنا لگا رہا ہے، اس کی کوڑے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں۔ اچھا، جیسے کسی اللہ والے کے آنے سے دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، ہم بدکاروں کی وجہ سے دعائیں ان کی بھی روک جاتی ہیں۔ راستہ گندا ہو تو بڑی اچھی سے اچھی کار بھی تو کھڑی ہو جائے گی، بڑا اچھی گاڑی ہے، مضبوط ہے، لیکن آگے کھڈا ہے، آگے کھائی ہے، آگے گڑا ہے، تو گاڑی کیا کرے گی؟ تو جیسے صحبت صالح کا اثر ہوتا ہے، صحبت طالح کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ وہ ہمارے اسی لیے ایک اللہ والے عرفات کے میدان میں بیٹھے تھے، حج کا دن تھا، سارا دن وہ یہی دعا مانگتے رہے کہ اللہ میری وجہ سے لوگوں کے حج برباد نہ کر دے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو بد کردار ہوں، لیکن میرا عذاب لوگوں پر تو نہ آ جائے کہ وہ بھی محروم جائیں۔ اسی لیے ہے کہ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنعنا بذنوبنا فضلا۔ اس لیے ہمیشہ انہوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے، بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، انہوں نے کہا تم کہتے ہو بزرگ نہیں ملا، فقیر نہیں ملے، پیر نہیں، تم خود بن جاؤ نا، کہ بس اتباع سنت ہو، فرائض کی پابندی ہو، حرام سے بچ جاؤ اور نظر پہ کنٹرول کرو۔ نظر میں آئے کہ 41 دن کے بعد دیکھو کہ اللہ نے تمہاری عبادت میں کیا لذت رکھی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حلاوت ہے، اور جب دعائیں مانگتے ہو تو کیسے کیسے قبول ہو۔ بہرحال اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی توفیق دے۔ نہ کر سکو تو تمنا تو کر لو، کسی اچھے کام کا ارادے کرنے پر بھی اللہ مہربانی فرما دے۔ نہ کر سکو تو آدمی تمنا تو کر لو، ہمت کرو نا، تو کوئی مشکل مسئلہ بھی نہیں۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، کما قال تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سے نظریں چاہے بچا لو، لیکن اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو تیرے آنکھوں کا جھپکنا جو ہے وہ بھی چھپا ہوا نہیں، جو تیرے دل کے اندر اچھا یا برا ارادہ ہے وہ بھی چھپا ہوا نہیں۔ وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة۔ جو اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکے وہ نکلتا، لیکن یاد رکھو اللہ فیصلہ تب کرتے ہیں جب وہ بندہ اس چیز کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ اللہ کبھی ظلم نہیں فرماتے۔ فرمایا بدن العینین النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم عورت پہ نظر ڈالو، اس کی تعریفیں کرو، اس کے چہرے کے، زلفوں کی، آنکھوں کی، یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہے۔ وزن اللسان النطق، اور تیری زبان کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم عورت سے باتیں کرو۔ وزن الاذنین الاستماع، اور تیرے کانوں کا زنا یہ ہے کہ تم غیر محرم کے گانے سنو، میٹھی میٹھی باتیں سنو۔ وزن الیدین البطش، اور تیرے ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو پکڑو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ۔ وزن الرجلین الخطا، اور تیرے پاؤں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی غیر محرم کی طرف چل کے جاؤ۔ والنفس تمنی وتشتہی، اور تیرا نفس جو ہے وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ اب اس سے میرے ناجائز تعلق ہو جائیں۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اور اس کے بعد اگر زنا ہو گیا تو فرج نے اس کو پورا کر دیا، یہ زنا تو نہ ہو سکا لیکن باقی بات جو آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ان کا زنا تو ہو گیا کہ جب تم چل کے جا رہے ہو تو پاؤں زنا کر رہے ہو، بول رہے ہو تو تمہاری زبان زنا کر رہی ہے، ہاتھ ملا رہے ہو تمہارے ہاتھ زنا کر رہے، اور دیکھ رہے ہو تو تمہاری آنکھیں زنا کر رہی۔
رواه البخاری تعلیقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما ذکر وقد قال كثير من السلف انهم كانوا ينهون ان يحث الرجل نظره الى الامرد. اس لیے فرماتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ اسلاف صالحین میں سے منع فرماتے تھے کہ کسی پیریش لڑکے کو بھی غور سے نہ دیکھا کرو. ہاں اچانک نظر پڑ گئی طالب پڑھ رہا ہے لیکن یہ نہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ خوبصورت ہے لڑکا. وقد شدد كثير من ائمة الصوفیة في ذلك. اور صوفی حضرات اس معاملے میں بہت سختی کرتے تھے, بہت تشدید کرتے تھے کہ لڑکوں کا فتنہ زیادہ خطرناک ہے. وحرمه طائفة من اهل العلم لما فيه من الافتتان وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا. اور بہت سارے اہل علم فرماتے ہیں کہ امرد پہ یعنی بیریش لڑکے پہ نظر ڈالنا بھی حرام ہے, لیکن یاد رکھو اگر نظر شہوت استاد ہے اس کے دل میں اللہ معاف کرے کو برا ارادہ ہی نہیں, اگر بچے پڑھ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہیں دیکھ رہا ہے, اصل مقصد وہی ہوتا ہے کہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہو یا صالح نظر سے دیکھ رہے ہو. لیکن بری نظر سے بچنے کا علاج بھی تو یہی ہے کہ آدمی بچے, صالح نظر سے بھی نہ دیکھے. جب دیکھے گا نہیں تو بچ جائے گا, اور دیکھے گا تو کسی وقت دل میں شیطان فتنہ ڈال سکتا ہے. وقال ابن ابي الدنيا حدثنا ابو سعيد المدني قال حدثنا عمر بن سعد المازني قال حدثني عمر بن محمد بن صعبان عن صفوان بن سليم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا قضت عن محارم الله وعين صارت في سبيل الله وعين يخرج منها مثل راس الذباب من خشية الله عز وجل. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی اللہ کے عذاب کے ڈر سے, مگر وہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کے ڈر سے کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی ان کو اللہ اس دن خوشی نصیب فرمائے. اور اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے راستے میں جاگتی رہی, پہرا دیتی رہی, اور اسی طرح وہ آنکھ جس سے آنکھ سے آنسو گر جائیں اللہ کے خوف سے, قیامت میں اللہ ان کو پھر وہ خوشیاں نصیب فرمائیں گے. ورنہ ہر حال جو ہے, ہر آنکھ جو ہے وہ رونے والی ہوگی جب قیامت والے دن. اسی لیے قرآن پاک نے بھی فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييزا لهن عن صفة نساء الجاهلية وفئات المشركات. جیسے اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو, اللہ اب مومن عورتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اپنے خاوند کی غیرت کا خیال رکھو, تم بھی اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھو اور اپنے نظروں کو جھکاؤ
تاکہ تمہارے درمیان اور جاہلیت کے عورت کے درمیان میں کو پتہ لگے کہ یہ مومنہ ہے یہ کافرہ ہے. اگر تم بھی انہی کی طرف ہو جاؤ، وہ جین پہنے تم بھی جین پہنو، وہ اسکرٹ پہنے تم بھی اسکرٹ پہنو، وہ ڈسکو میں جائیں تم بھی ڈسکو میں جاؤ، وہ جناب واک کریں اور تم بھی واک کرو، وہ فیشن پریڈ کریں اور تم بھی فیشن پریڈ کرو، تو پھر کافر اس عورت میں یا مسلمان عورت میں فرق کس بات کا ہے؟ وقال سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال بلغنا والله أعلم کہ یہ آیت نازل جو ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے. ان جابر بن عبد الله الانصاري حدث ان اسماء بنت مرصد كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير مستذرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت اسماء ما أكبر هذا فأنزل الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی اسماء بنت مرصد اپنے گھر میں ہوتی تھی بنی حارثہ میں. ان کو جو اس دور میں عورتیں ملنے کے لیے آتی تو وہ کوئی ایسا لباس اوپر چادر اوڑھ کے نہیں آتی تھی، کھلی ہوئی ہیں اور پاؤں کے زیور بھی نظر آ رہے ہیں، سینہ بھی نظر آ رہا ہے اور بال بھی کھلے ہوئے ہیں. تو بی بی اسماء کو بڑا دکھ ہوا. انہوں نے فرمایا ماں اکبا حاضر، اس سے کیا اور بری بات ہوگی کہ بال کھلے ہیں، سینہ کھلا ہے، پاؤں کھلے ہیں، یہ کیا عورتیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا کہ خبردار کوئی عورت ایسی حرکت نہ کرے. وَقَوْلُهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ أَيَّمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. اللہ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد پہ نظر ہی نہ ڈالے، اگر پڑ جائے تو نظر نیچے کر دے، ورنہ اصل حکم کا منشا ہی یہ ہے. یہ اتنی کہ دیکھتے رہو اور پھر جھکاتے رہو، دیکھتے رہو. معنی یہ ہوتا ہے کہ غیر محرم پہ نظر نہ ڈالو، اور اگر اتفاقاً پڑ جائے تو پھر آنکھیں نیچے کر دو. بس ہاں اپنے شوہر پہ عورت جو ہے نظر ڈالے، دیکھے، وہ اس کو دیکھے، وہ تو اچھی بات. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. اب اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کو غیر محرم مرد پہ قطعا نظر نہ ڈالے، چاہے شہوت ہو، برا ارادہ ہو یا نہ ہو، پھر بھی نہ ڈالے. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري النبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. اسی لیے بہت سارے علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے کہ بی بی ام سلمہ اور بی بی میمونہ فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نابینا ہیں، وہ آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں. اور یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا تھا، یعنی یہ حجاب کے حکم آنے کے بعد ہے. پہلے تو پردہ نہیں تھا، بعد میں حکم آیا تھا. جب بی بی زینب بنت جحش کا نکاح ہوا تو اسی دن آیت حجاب نازل ہوئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ، حضور نے فرمایا پردہ کرو. فقلت یا رسول اللہ ليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. بی بی کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہمیں پہچانتا ہے، وہ تو نابینا ہے بیچارہ، اس سے کیا پردہ. فقال رسول اللہ ابا اما یابانی انتما، حضور نے فرمایا اچھا وہ تو نابینا ہے، تم دونوں بھی اندھی ہو، تم بھی نابینا ہو، تم تو دیکھ رہی ہو نا، پردہ کرو، نہ وہ دیکھے گا تم دیکھو.
الستما تبصرانہ، تو کیا تم نہیں دیکھو گی؟ ثم قال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح درجے پر. وذهب آخرون من العلماء الى جواز نظرهن الى الاجانب بغیر شهوة كما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر الى الحبشة وهم يلعبون بهوابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة ام المؤمنين تنظر اليهم من ورائه ويسترها منهم حتى ملت ورجعت. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورت کی نظر غیر محرم پہ پڑے لیکن بری نظر نہ ہو، شہوت نہ ہو، بالکل صاف دل سے اور کوئی مجبوری سے، تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. انہوں نے استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے بعد حبشہ کے لڑکے تھے جو اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے. عید کے دن وہ آپس میں کھیل رہے تھے، نیزے وغیرہ استعمال کر رہے تھے. تو حضور بھی دیکھ رہے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور حضور کے کندھے مبارک پہ اپنا تھوڑی رکھ لی اور میں دیکھتی رہی، کافی دیر دیکھتی رہی. حضور بھی کھڑے رہے جب تک کہ میں خود میرا دل بھر گیا اور میں واپس لوٹی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے. تو اس لیے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب بی بی عائشہ دیکھ سکتی ہے، حضور نے منع بھی نہیں فرمایا اور پھر حضور کھڑے بھی رہے اتنی دیر، تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر شہوت کے اگر عورت دیکھے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ سمجھیں، اب ایک حدیث میں آیا کہ نابینے کو بھی نہ دیکھو، حالانکہ وہاں بھی کوئی شہوت کی بات ہی نہیں ہے. اچھا، ایک روایت میں آیا کہ بی بی عائشہ نے دیکھا. تو اب علماء نے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا کہ اگر خوف ہو فتنے کا پھر تو نہ دیکھو. اگر خوف فتنے کا نہیں ہے، الحمدللہ امن ہے، سکون ہے، ویسی بات نہیں ہے، تو وہاں دیکھنا بغیر شہوت کے جائے. اگر فتنے کا خوف ہے تو پھر شہوت سے بھی نہ دیکھو اور بغیر شہوت کے بھی نہ دیکھو. اور آج کل جو حال ہے اس میں تو آدمی جتنا دور رہے تبھی بچ سکتا، ورنہ بچنا جو ہے نا جی وہ نہ بالکل محال ہے. الا من حفظہ اللہ، اگر اللہ حفاظت فرما کے بچا لیں تو بچا لیں. ورنہ عورت اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس میں صرف دولت والے نہیں، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے تقوی والے لوگ بھی بہہ گئے. یہ ایسا فتنہ ہے. ہاں، مگر اللہ بچا لے تو بچا لے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کو تھامتی رہیں. کیا مانا؟ گناہوں سے بچیں، فواحش سے بچیں، زنا سے بچیں. وَقَالَ قَتَادَةُ وَسُفْيَانُ مَا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا، زنا حرام ہے، لواطت حرام ہے، عورت کا عورت سے استحاضہ کرنا جو ہے حرام ہے. ان سب چیزوں سے بچیں. وقال مقاتل الزنا وقال ابو العالیہ كل آیۃ نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج وهو من الزنا الا هذه الآیہ. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی حفظ فرج کا حکم ہے، معنی ہی یہ ہے کہ زنا سے بچیں. مگر اس آیت میں اللہ نے حکم دیا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی اپنی نظر کو بھی نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو بھی تھام کے رکھیں. یعنی لا یراہا احد، کیا معنی؟ یعنی ان کو کوئی نہ دیکھے. حفاظت کا معنی یہاں یہ ہے کہ صرف زنا سے نہیں بلکہ ان کے بدن پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا الا يظهرن شيئا من الزینت للأجانب الا ما لا يمكن اخفاؤه. علماء نے فرمایا کہ زینت کا اظہار نہ کریں اجنبیوں کے سامنے مگر جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو. جیسے اب ہاتھ ہے، آدمی کھانا دے گا، پانی دے گا، لازمی بات ہے کہ ہاتھ سے نظر پڑے گی، تو یہ تو مجبوری ہے. ورنہ محاسن یعنی مواقع زینت، صرف یہ معنی نہیں کہ زینت، یعنی جہاں جہاں زینت کے مواقع ہیں، جیسے ہاتھوں میں کنگن پہنے جاتے ہیں، گلے میں ہار پہنے جاتے ہیں، پاؤں میں بازیب پہنے جاتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنی جاتی ہیں، کانٹے پہنے جاتے ہیں، تو یہ مواقع زینت ہیں. وہ چیزیں زینت ہیں اور یہ محل زینت ہیں. ان کو کسی کے آگے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں
مگر وہ جو مجبوراً ظاہر ہو جاتے ہوں، چلنے میں پاؤں ظاہر ہو جائیں. اب ہر وقت عورت جراب نہیں استعمال کرتی، ہر وقت عورت دستاریں نہیں استعمال کرتی. آج کل تو خیر جو استعمال بھی کرتی ہیں نا وہ فیشن ہے، پردے کے لیے نہیں کرتی ہیں. آج کل بہت ساری عورتیں ہاتھوں پہ دستانے چڑھاتی ہیں اور پاؤں میں بڑی جرابیں، اور پھر وہ میچنگ جرابیں ہوں اس کے رنگ سے میچ کرتی ہیں. یہ تو فیشن ہے، یہ پردہ مقصود ہی نہیں ہے. قال ابن مسعود كالرداء والثياب. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زینت کا معنی یہ ہے کہ جو اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے یا کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ تو آخر نظر آئیں گے نا. کیا برقع اوڑھا ہوا ہے تو برقعے پر تو نظر پڑے گی. آج کل تو انہوں نے برقعے کو بھی زینت بنا دیا. 10,000 کا برقع ہے، اس میں موتی جڑے ہوتے ہیں اور فیشن بنے ہوتے ہیں، سلائی ہے، کڑھائی ہے کہ ہر حال میں بندہ دیکھے کہ کیسا خوبصورت ہے. والثياب يعني ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعات التي تجلل ثيابها وما يبدو من نصافذ الثياب. جیسی عورتیں اوپر سے مکنہ اوڑھ لیتی تھی، اور لیکن کبھی کبھی کپڑے جو ہے اس کے نیچے سے پاؤں بھی ظاہر ہو جاتا ہے. یہ مجبوری والی بات. فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه ونذيره في زي النساء ما يظهر من نزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وجزاء إبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش سعيد بن جبير أن ابن عباس لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال وجهها وكفيها والخاتم. انہوں نے فرمایا کہ جیسے چہرہ ہے، جیسے انگوٹھی ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہو یا ہتھیلیاں ہیں. فروان ابن مروہ كان سيد جبير والشافعي والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. فهذا يحتمل أن يكون تفصيلا للزينة التي نهينا عن إبدائها كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأهوس عن عبد الله قال في قوله ولا يبدين زينتهن قال الزينة القرط والدملوج والخلخال والقلادة. انہوں نے کہا زینت سے مراد یہ ہے کہ جیسے بالیاں ہوتی ہیں یا اسی طرح ناک میں ڈالتے ہیں، کیل سا ڈالتے ہیں، اسی طرح پاؤں میں پزیبیں ہوتی ہیں یا گلے میں ہار ہوتا ہے. اور پھر روایت میں کالا زینت زینتان. انہوں نے کہا کہ زینت سے مراد جو ہے دو قسم ہیں. فزینت لا یراہا الا الزوج. ایک زینت تو ایسی ہے کہ جس کو خامد کے بغیر دیکھنا جائز نہیں. الخاتم والسوار یعنی انگوٹھیاں، کنگن، یہ تو داخلی چیزیں، تو اس کو بس خامد دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ایک زینت ہے کہ جس کو اجنبی بھی دیکھ سکتا ہے، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الثِّيَابِ، جو کپڑا پہنا ہوا. وقال الزهري لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله بمن لا تحل له إلا الأصبرة والأخمرة والأقرطة من غير حصر. وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان کے آگے جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتی مگر یعنی ہاتھ یا اوپر کی چنری یا اس کے بعد اس کے کانوں میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے بغیر کو. اگر عام لوگ ہیں تو ان پر یہ بھی ظاہر نہ کریں. ہاں اگر ہاتھ کھل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک دفعہ درس میں فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں کہ قاضی نہ بنے،